جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. میرا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے وہ میرا رب ہے. وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ان سب کو پیدا کرنے والا یہ میرا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ لوگ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کہہ سکے، بلکہ الٹا دیکھیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم نے کہا کہ یہ مجسمے ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، اپنے باپ سے خطاب کرتے ہیں. کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی، کہ اے ابا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابا جان، کیوں آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو ما لا يسمع، جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصر، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ مجسمے ہیں. ان کی حالت تو یہ ہے کہ نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ کہاں سے سنیں گے، کہاں سے دیکھیں گے؟ ان کی آنکھوں کو تم نے بنایا، ان کے کانوں کو تم نے بنایا، ان کے منہ کو تم نے بنایا. نہ ان کی آنکھوں کے اندر دیکھنے کے لیے روشنی ہے، نہ ان کی منہ کے اندر بولنے کے لیے زبان ہے، نہ ان کے اندر سننے کے لیے کانوں کے اندر قوت سماعت ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیسے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ ابا جان، یا باپ سے خطاب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ابا جان آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلیے. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو خدائے رحمان کا کھلا ہوا دشمن ہے. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی فعل ہے، اور اس کام کو کرنے والے شیطان کے متبعین ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نہیں، یہ شیطان کے متبعین ہیں. اور شیطان کون ہے؟ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو کھلی نافرمانی کرنے والا ہے اللہ کی. اس کے بعد فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے، خدا کا عذاب تمہیں آ کر گھیر نہ لے اور تم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. باپ کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ایک بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ باپ کے سامنے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہ ابا جان، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہدایت کی روشنی دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، ہدایت کی روشنی دی ہے. اس علم کی اور اس پیغمبرانہ روشنی کی بنیاد پر میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم ان چیزوں کی عبادت مت کرو. اگر تم کرو گے تو شیطان کے پیروی کرنے والے بن جاؤ گے، اور شیطان اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے عذاب میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ. نصیحت باپ کو کر رہے ہیں. باپ اگر نافرمان، باپ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یہاں معلوم ہوا کہ اولاد اگر
صحیح راستے پر چل رہی ہے، اور باپ کو یا ماں کو جو بھی بڑے ہیں ان کو بڑوں میں سے سب سے بڑا درجہ تو باپ کا ہوتا ہے، اس کا ذکر کر دیا، ورنہ جو بھی بڑے ہیں ان کو اگر چھوٹے نصیحت کرتے ہیں، اگر وہ نصیحت سچی ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ایک طرف تو قرآن پاک کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کے سامنے تم اف کی نہ کرو اور ان کو جھڑکو مت۔ ایک طرف قرآن پاک کی یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کرو اور ان کو جھڑکو مت، لیکن اگر وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو سامنے رکھ لو، اس وقت خاموش مت بیٹھو، یا یہ کہ اس وقت تم خاموش ماں باپ کے تابع مت بن جاؤ، جیسا کہ آج کل کہتے ہیں بہت سے نمازی لوگ، ہم نے دیکھا نوجوان بہت